بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، آج جو میری گفتگو کا عنوان ہے وہ میں نے یہاں لکھا ہے دین میں ضروری کام۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے اور ہم اس پر کاربند ہیں، اس کو ہم انجام دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ہم ان کو پورا کرتے ہیں، دل و جان سے صحیح نیت کے ساتھ پورا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو میرا آج جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو دین میں غیر ضروری ہیں۔ اب غیر ضروری کو میں کوئی اور نام نہیں دینا چاہتا، بس وہ ضروری نہیں ہے۔ اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے؟ تو اس کے لیے یہی میں عرض کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جو ان کے خلفاء نے جو ہمیں دین کی صورت میں ہمیں دیا ہے تو وہ ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو بعد کے لوگوں نے شامل کی ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ تو اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ ہم اپنے گھر میں بہت سا سامان لے کر آتے ہیں، بہت سا ضروری ہوتا ہے، بہت سا غیر ضروری ہوتا ہے۔ تو اکثر غیر ضروری سامان کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے ہم دن میں کام کرتے ہیں، کچھ ضروری کرتے ہیں، کچھ غیر ضروری کرتے ہیں۔ تو اب غیر ضروری کام کرنے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اکثر غیر ضروری کام کرتے کرتے ہمارا ضروری کام رہ جاتا ہے۔ غیر ضروری کام کرتے کرتے ہمارا ضروری کام رہ جاتا ہے۔ تو اب اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ جس کو ہم نے غیر ضروری سمجھا وہ ضروری تھا، اور جس کو ہم نے ضروری سمجھا وہ غیر ضروری تھا۔ اس کی اب میں مثال میں ایک آپ کے سامنے ایک مختصر ایک کہانی رکھتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے جب میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیا تو کالج میں جب وہ گیا تو جب اس نے فارم فل کیا اور اس کو کلرک نے فارم دیا تو فارم کے ساتھ ہی کلرک نے اس کو یہ بتا دیا کہ بھائی کالج میں جو ضروری کام آپ کو سونپا گیا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ کو کالج میں روز آنا ہے، کم از کم 75 اٹینڈنس لازمی آپ کی ہونی چاہیے، اور کالج میں کلاسز کے بعد پریکٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کو اٹینڈ کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ شام کو آپ نے جو کچھ آج دن میں پڑھا ہے شام کو اس کی ریویژن کرنی ہے تاکہ آپ دوسرے دن دوسرے لیکچر کے لیے تیار رہیں۔ یہ ضروری کام ہیں جو کالج کی طرف سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں سمجھ گیا۔ اس کے بعد جب وہ کالج کے کلاسوں میں گیا تو سب سے پہلے انگلش والے ٹیچر آئے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ یہاں روز آ کر میرا لیکچر اٹینڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کو سارا کورس سمجھ میں آئے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی اگر کر لیں کہ کہیں پر آپ ٹیوشن لے لیں یا اکیڈمی جوائن کریں تو اس سے آپ کی نالج مزید بڑھے گی۔ تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی سر، اور سارے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ اچھے گھروں سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹیچر کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیمسٹری والا آیا، فزکس والا آیا، سب نے یہی کہا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں ٹیوشن لینی ہے یا کوئی اکیڈمی جوائن کرنی ہے اپنی نالج میں اضافے کے لیے اور اپنی نالج کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ تو سب بچوں نے کہا کہ ہاں جی بالکل کرنی چاہیے، تو ٹیچر نے کہا ہے تو ٹیچر تو
غلط نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو فزکس والے اور جو سندھی والے، اردو والے، اسلامیات والے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے اکیڈمی اور ٹیوشن سینٹر جوائن کرنی ہے۔ تو اس بچے نے اور یہ جو لڑکے تھے انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ٹیچر نے کہا ہے اور ٹیچر کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اب یہ سارے بچے یا ان میں سے اکثر بچے جو ہے پہلے کالج جاتے، کالج کے بعد جو ہے نا وہ کوئی کسی ٹیوشن سینٹر میں، ایک ٹیوشن سینٹر کے بعد پھر کسی اکیڈمی میں، پھر کسی ٹیوشن سینٹر، پھر اکیڈمی میں، اس طرح جو ہے نا اپنے والدین سے پیسے لے کر وہاں فیس بھری اور وہ جاتے رہے۔ تھوڑے وقت کے بعد ان بچوں کو کسی نے یہ سمجھایا یا انہوں نے خود ہی یہ خیال کیا کہ جب ہم ٹیوشن میں پڑھتے ہیں یا اکیڈمی میں پڑھتے ہیں تو ہمیں کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کالج میں ان کو پتہ تھا کہ اٹینڈنس بھی مل جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ اکیڈمی باقاعدہ جاتے تھے اور انہوں نے کالج جانا چھوڑ دیا۔ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ضروری کام تھا، ان کو بتلایا گیا تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ایکسٹرا کام تھا جو غیر ضروری تھا وہ لے لیا۔ تو تھوڑے عرصے کے بعد محکمہ تعلیم کی طرف سے ایک افسر آئے اور انہوں نے آ کر جو کالج کا دورہ کیا، تو کالج میں چند بچے بیٹھے ہوئے تھے ہر کلاس میں، تو انہوں نے بچوں سے ہی پوچھا کہ بھائی تمہارے باقی دوست کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی باقی دوست جو ہے نا کسی نہ کسی اکیڈمی، کسی ٹیوشن سینٹر میں مصروف ہیں اور وہ وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں نہیں آتے۔ تو ان افسر کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر میں آج شام کو یہیں رک جاتا ہوں، اور شہر میں جتنے ٹیوشن سینٹر ہیں، اکیڈمیاں ہیں، سب میں وزٹ کروں گا۔ وہ شام کو نکل گیا، کبھی ایک ٹیوشن سینٹر جاتا، کبھی دوسری اکیڈمی جاتا، کبھی دوسری تیسری اکیڈمی جاتا۔ یہ ساری اکیڈمیاں گھوم کر اس نے دیکھا کہ اکیڈمیوں میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ 100% اٹینڈنس کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہاں رش ہے، لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی، سارے وہیں پر جو ہے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس نے اس اکیڈمیوں والوں کو، ٹیچروں کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن دوسرے دن پھر دوبارہ کالج وزٹ کی اور پرنسپل کو کہا کہ دیکھو یہ جو بچے یہاں نہیں آ رہے، ان سب کا نیم اسٹرک آف کرو۔ جو بچے مہینے بھر سے نہیں آ رہے تو ایز پر پالیسی ان کا نام جو ہے وہ اسٹرک آف کرو۔ تو پرنسپل نے ویسے ہی کیا، سب کا نیم اسٹرک آف کر دیا۔ تو میرے دوستو، کچھ وقت کے بعد جب ان بچوں نے کہا کہ بھائی ہم نے سارا سال بڑی محنت کی ہے، بھائی کیا کیا ہے؟ بھائی ہم پتہ نہیں کتنی ٹیوشن سینٹر گئے ہیں، پتہ نہیں کتنی اکیڈمیاں جوائن کی ہیں، پتہ نہیں کتنی نالج ملی ہے، تو اب ہمیں جو ہے نا فارم دے دیں اور فارم بھر کر ہمیں سلپ دے دیں تاکہ ہم امتحان دے دیں۔ کیونکہ سارا تو نتیجہ یہی تھا، ساری جو تگ و دو تھی اسی لیے تھی کہ ہم امتحان دیں، امتحان میں پاس ہوں اور ہمارا گریڈ بنے تاکہ اچھی جگہ جو ہے ہماری سلیکشن ہو جائے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن آپ کا نام کالج کے ایڈمیشن لسٹ میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا نام ایڈمیشن لسٹ میں کیوں نہیں ہے؟ ہم نے تو ایڈمیشن لی تھی۔ تو جب آپ نے ایڈمیشن لی تھی اس میں کیا لکھا تھا کہ آپ کو کالج آنا ہے یا کالج سے جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں نا۔
بھائی آپ پڑھ تو رہے ہیں لیکن آپ کو جو ایڈمیشن پالیسی کے مطابق آپ کو چلنا تھا، ایڈمیشن پالیسی کے اگینسٹ میں آپ کو نہیں چلنا تھا، اس کے رولز کی وائلیشن میں آپ کا نام اسٹک آف کر دیا۔ تو میرے دوستو، اب یہ میری کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن ہم یہ سوچیں کہ واقعی ہم نے دین میں بہت سی ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جو بالکل غیر ضروری ہیں۔ ان غیر ضروری کاموں پر چلنے کی وجہ سے ہمارے ضروری کام رہ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی مثال میں آپ کو دوں، آپ مزارات میں جائیں، مزار آباد ہیں اور مزار کے قریب جو مسجد بنی ہوئی ہے وہ غیر آباد ہے، وہاں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب جو ضروری کام تھا مسجد آباد کرنا، وہ چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ غیر ضروری کام جو تھا مزارات پر جانا، اس کو اتنا ضروری سمجھا کہ ضروری کام کو پیچھے ڈال دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔